الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھیں آسان طریقے سے، ہمارے ویسے کورس کا ٹائٹل تو یہ ہے، لیکن یہاں پر ہم اس یعنی ایڈلٹس کے جو کورسز ہوتے ہیں اس میں ہم اس کو تجوید القرآن کہتے ہیں۔ تو تجوید کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، مفسرین حضرات جو ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَجَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِیدًا، کہ قرآن پاک کو خوبصورت کر کے پڑھا جائے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جید، جو عرب جاتے ہیں جید یا جید جدہ، یا یہ جو بچوں کی جو ڈگریز جو ہوتی ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے کامن جید جدہ، یا پھر صرف جید لکھا ہوتا ہے۔ تو جید کا مطلب اچھا، خوبصورت، بہتر، اور جید جدہ مطلب بہت اچھا، اور اس سے اوپر کی جو ڈگری ہے وہ پھر ممتاز ہوتی ہے۔ تو وجوید القرآن تجویدہ کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو ترتیل اور تجوید دونوں میں یعنی جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے؟ تجوید کے اندر قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، وہ ہمارے راکٹ والا قرآن نہیں پڑھا جاتا، جو تراویح یعنی راکٹ والی تراویح نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو وجوید القرآن تجویدہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کو خوبصورت کر کے پڑھا جائے۔ اور ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ تجوید کے اندر بھی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، اور تجوید کے ذریعے جو ہے تجوید کی جو بنیادی اصول ہیں، قواعد جو ہیں، اس کے ذریعے قرآن پاک کے پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عرب قراء حضرات ہیں، جب ان کی تلاوت ہم سنتے ہیں تو اس کے اندر ترتیل پائی جاتی ہے، تجوید پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پڑھنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، انہیں سننے میں ہمیں مزہ آتا ہے، اور ہم دل کرتا ہے کہ انہیں سنتے ہی رہیں۔ اس کے مقابلے میں الحمدللہ ابھی تو کافی پاکستان کے اندر بھی کافی قراء موجود ہیں، لیکن اب بھی بہت بڑی تعداد یعنی ایسے قراء کی موجود ہے، یا پھر ہم سننے والوں کی رمضان میں یعنی ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ چلے جائے جو 20 منٹ میں پڑھا دے۔ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا، جو جہاں پر جتنی طویل تراویح ہوتی ہے وہ مسجد اتنی زیادہ خالی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے، اور اس میں پھر قراء حضرات ظاہر سی بات ہے جو قاری صاحب جو ہوتے ہیں، ایک ٹیچر کو کلاس میں پڑھانے میں مزہ تب آتا ہے جب کلاس بھری ہوئی ہو، اسی طریقے سے قاری کو تراویح پڑھانے میں یا قرآن پڑھنے میں مزہ تب آتا ہے جب پیچھے لوگ موجود ہوں۔ جب 4 آدمی کھڑے ہوں گے تو بیچارے کو کیا پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم یہاں جو موجود ہیں قرآن پاک کا دوسرا حق ادا کرنے کے لیے موجود ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ جو پڑھ رہے تھے وہ قرآن پاک کے تیسرے حق کی ادائیگی تھی۔ ہم یہاں پر آج جو ہم پڑھیں گے تو قرآن پاک کے بنیادی طور پر مارکر ہو گئے، ایک تو ملی ہے، باقی پتہ نہیں ہے، چلیں آ جائے گا ہمارا قرآن پاک کے ہم پر حقوق۔ یہ تو ہم یعنی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، ہمارے قرآن کے اوپر ہمارے کیا کیا حقوق ہیں، یہ سوال میرے خیال میں شاید بہت کم آپ سے کسی نے پوچھا یا نہیں پوچھا ہوگا۔ قرآن کے ہم پر جو حقوق ہیں وہ تو میرے خیال میں ہم ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن قرآن کے اوپر ہمارے کیا کیا حقوق ہیں جو قرآن کو ہمارے لیے کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کے لیے جو کرنا چاہیے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن قرآن کو ہمارے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ جی آپ سے پوچھوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن پاک کو ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے، یا قرآن پاک کس لیے نازل ہوا ہے، یا ہمارے لیے کون سا کام ہے جو قرآن کے ذمہ ہے ہمارے لیے؟ نمبر 1 ہدایت، ویری گڈ، نظر نہیں آ رہا ہوگا، چلیں ہدایت۔ جی زندگی ایک آپ نے کہا زندگی بدلنے کی چیز، چلے تبدیلی کہہ لیتے ہیں، چینج، روزمرہ کے معاملات جو ہمارے ہیں، ہاں روزمرہ کے معاملات میں رہنمائی، ان کی ادائیگی یا ان میں رہنمائی، ٹھیک ہے، ویری گڈ، یہ بھی ٹھیک ہے، روزمرہ کے معاملات میں رہنمائی۔ جی اس کے علاوہ ضابطہ حیات، ویری گڈ، آپ ذرا وسیع پیمانے میں چلے گئے، کام نہیں کر رہا، کوئی اور معاملہ ہے؟
اچھا منگایا ٹھیک ہے چلے. ضابطہ حیات جی روز مرہ کے معاملات کے اندر رہنمائی. جی اور کس نے کچھ کہا تھا؟ حلال حرام کے بارے میں. حلال حرام کے بارے میں رہنمائی. ٹھیک ہے حلال و حرام ویری گڈ. اور اس کے علاوہ توکل علی اللہ کا طریقہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. توکل قرآن نہیں سکھاتا, ہاں قرآن اس کا طریقہ سکھاتا. جی شفا شفا ویری گڈ. اور اس کے علاوہ شفا ہو گیا. شفاعت اچھا شفاعت آپ پہلے یہ کہا تھا دونوں چلے ٹھیک ہے ہاں دونوں ہیں ٹھیک ہے. برکتیں ٹھیک ہے. جی دل کا سکون. سکون سکون قلب ویری گڈ. میرا تعارف آخر میں ہو جائے گا, فی الحال ہماری کلاس میں فوکس ہے. جی اور اس کے علاوہ صراط المستقیم ویری گڈ. جی اللہ کی صفات. اللہ کی شفاعت یا صفات 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 خداوندی ٹھیک ہے. جی یہ سب چیزیں جی ہاں بخشش ٹھیک ہے. بخشش کا ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ شفا کے شفاعت کے اندر آئی ہے بہرحال ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں لیکن وہ سب اسی دائرے میں گھوم رہی ہوں گی. تو کیا قرآن یہ پورا کر رہا ہے؟ کیا قرآن یہ پورا کر رہا ہے؟ یہ سارے کام قرآن کر رہا ہے کر رہا ہے. قرآن تو کر رہے, ہم عمل نہیں کر رہے بس یہ کہتی ہے. ہاں ٹھیک ہے قرآن کر رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے. ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں. تو بس یہ اعتراف جرم کروانا مقصود تھا, ہم نہیں کر رہے نا. اب آتے ہیں قرآن کے حقوق, یعنی قرآن اب تو ہم نے مان لیا نا کہ قرآن یہ سارے کام کر رہا ہے اور قرآن کرے گا بالکل کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم ذرا اس کی طرف آئیں ٹھیک ہے. اب آتے ہیں قرآن کے حقوق کی طرف. قرآن کے حقوق کون کون سے ہمارے پاس؟ روزانہ پڑھنا, قرآن کی تلاوت. تلاوت ٹھیک ہے لیکن تلاوت سے پہلے تلاوت سے پہلے ایمان لانا ویری گڈ. اچھا ہمارے یہ کہا جاتا ہے یہ 5 حقوق جو ہے نا, یہ 5-6 حقوق جو ہیں یہ احادیث سے ثابت ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث میں ہے. حدیث میں یہ حقوق نہیں ہے, احادیث کے مجموعے سے ان حقوق کو نکالا گیا ہے, یہ سمجھ لیں. اسی ترتیب سے احادیث میں نہیں ہے ٹھیک ہے. کسی حدیث کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس کے اندر اس ترتیب سے حقوق موجود ہے ٹھیک. نمبر 1 ایمان لانا. نمبر 2 پڑھنا سمجھنا عمل کرنا. نمبر 2 ہم ایک لیتے ہیں, ایک پڑھنا. نمبر 3 سمجھنا. عمل کرنا. پڑھنے کے بعد عمل پڑھنے کے بعد سمجھنا ہے. سمجھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی نمبر 4 عمل کرنا. نمبر 5 پہنچانا تبلیغ کرنا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے. اب ذرا ایک اور مشکل سوال. قرآن کا سب سے پہلا حق جو ہے, سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا. مسلم دنیا میں کتنے فیصد لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا والا ایمان لانے. 100% کر دیں 100%. چلیے یہ ہو گیا آپ کے 100%. نمبر 2 پڑھنے کی طرف آیا تھے ہم آج جس کے لیے موجود ہیں. پڑھنا یعنی پڑھنے کا مطلب یہ ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا.
ویسے پڑھنا چلے ہم تجوید کو چھوڑ دیتے ہیں, پڑھنا صرف پڑھنے کو لے لیتے ہیں. کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے ریگولر؟ 50%, 30%, 5%. جی جی اب دنیا کی بات کر رہی ہے پاکستان؟ بالکل دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں تو زیادہ ہے, پاکستان میں ہاں چلے ہم اپنی دائرے کو لیتے ہیں, پاکستان کو لے لیتے ہیں. چلے پاکستان میں 50% سے کم. 50% سے کم مطلب 40%. جی اس کے علاوہ کوئی اور 40% لے لیں. 2 سے 3%. یہ تو ظلم ہے پڑھنے والے تو چلے 40% لے لیتے ہیں میرے خیال میں, کیونکہ خواتین بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں ریگولر, نماز تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. چلے ہم نماز کو شامل کر لیتے ہیں. 50% ابھی ہو جائے گا, 40 ہو جائے گا. نماز کے اندر قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اور کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے چلے آگے آ جاتے ہیں سمجھنے کی طرف. سمجھنے والے کتنے فیصد ہوں گے؟ 1 سے 2 اینڈ 5%. جی اس کے علاوہ یار اتنی طریقے کام کر رہی ہوں قرآن کی سمجھنے کی, کچھ تو 10% لے لیتے ہیں میرے خیال میں. 10% لے لیتے ہیں. مدارس کے طلباء کو ملا کے تو 10% ہو جاتے ہیں. چلیں 10%. عمل کرنے میں آ جائیں. عمل کرنے میں صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا, اچھا سارا عمل کرنا. جی 2 سے 3%. اور اس کے علاوہ کوئی راؤنڈ فگر بتائیں. 5% لے 10% بچے تو کرتے ہی ہے نا, ان کے اوپر تو اور چیز. اچھا چلے 5% لے لیتے ہیں. 10 سے چلے ٹھیک ہے, یہ بھی 10% لے. اچھا یہ تو ہم اپنی کلاس کا سروے ہو رہا ہے ہمارا یہ, اور جو اصل سروے جو 2013 میں اس کے اوپر ہوا ہے نا, وہ بہت بھیانک ہے. ٹھیک ہے یہ تو میرا اور آپ کا حسن ظن ہے, حسن ظن نہیں حسن ظن ہے. ٹھیک ہے چلے آگے پہنچانا اور تبلیغ کرنا, یہ کتنے فیصد ہے؟ 2%, 20-25, 5%, اور 10%. اور نفیس بھائی آپ بھی بتائیں نا, پہنچانے والے, تبلیغ کرنے والے, پھیلانے والے کتنے فیصد؟ نفیس بھائی شامل ہیں. ہاں سب شامل ہیں, آپ بھی تو شامل ہیں اس میں. 5%, 10-15%. جی کوئی اور ہے؟ میری نظر میں یہ بھی 100%. اسلامیات پڑھتے ہیں بچے. میری نظر یہ بھی 100%. بھائی واٹس ایپ پہ آئی پڑھا دی, پتہ چلی کسی اور تک پہنچا دی, بغیر تحقیق بغیر سمجھے. ہاں مطلب کہنے والا کہ پہنچا دی نا, پہنچانے کا کام کر رہے ہیں نا, جیسے بھی آئی تحقیق ہوگی تو وہ تو خیر وہ ایک الگ, وہ تو اس کے اندر شامل ہی نہیں. ہاں مطلب پہنچانا, اصل تو چیزیں پہنچانا پوسٹ آفس کا کام ہے. ہاں وہ تو میری نظر میں ہمارے یہاں ایک جملہ ہے نا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی دنیا دوسرے کی آخرت کی فکر ہے. اپنی دنیا کی فکر ہے, دوسرے کی آخرت کی فکر ہے. تو ایسا ہی ہے نا کہ بھائی عمل میں نے تو نہیں کرنا, میری تو آگے 60 سال پڑے ہیں, کر لوں گا. میرے بچے کی شادی بھی کرنی ہے, ڈگری پوری کرنی ہے, یہ کرنا ہے, اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس کو تو ضرور کرنا چاہیے. ارے وہ کیسا آدمی ہے. تو یہ اور یہ 100% ہے ہمارے, جبکہ اور یہی وجہ ہے کہ چینج نہیں آ رہا. ہمارا تبلیغی جماعت بھی ہمارے پاس ہے, فیضان مدینہ بھی ہمارے پاس ہے, دعوت اسلامی یعنی دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی اوور آل. پہلے نمبر تبلیغی جماعت کا ماشاء اللہ نیٹ ورک بہت مضبوط ہے, دوسرے نمبر بھی ہے, تیسرے نمبر LAD حضرات کا ماشاء اللہ بہت اچھا وہ ہے, نیٹ ورک موجود ہے. اوور آل یعنی اسلام کی بنیادی تعلیمات تو پہنچا ہی رہے نا, اپنے اپنے مسلک کو اور ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں, لیکن کم از کم اسلام کی بنیادی تعلیمات تو پہنچ رہی ہیں اس کے ذریعے. یعنی ہم 5 عبادات کی بات کر لیں, وہ تو پہنچ رہے گا. یا کلمہ, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں کلمہ پڑھنا نہیں آتا. میں خود میرا وقت لگا ہوا ہے, تو یعنی ایسے کئی لوگ, ہم خود ایسے علاقوں میں گئے ہیں کہ وہاں لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. تو خیر میرا گلا خراب ہے, شاید آپ کو آواز پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, پتہ نہیں دانش بھائی کو پتہ ہے کہ ہمارا گلا کیوں خراب ہے. چلے تو یہی وجہ تبدیلی نہیں آتی ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ تھا, یہ ایمان لانے کے بعد قرآن پاک جو جتنا نازل ہوا اس کو پڑھتے تھے, اس کے اوپر اس کو سمجھتے ہوئے ویسے ہی تھے, اور اس کے بعد عمل کرتے. ہاں اس کی تفصیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, اور ان کے اپنے بھی جلسے بنے ہوئے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مفسر قرآن ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر قرآن کا لقب دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد عمل کرتے تھے, اور ہم ان سے اچھا عمل کرتے تھے, اور ایسا عمل کرتے تھے کہ پھر جب عیسیٰ کا حکم آیا تو پھر مرتے وقت بھی کہا کہ مجھے پانی مجھے نہیں چاہیے, اگلے بھائیوں میں اس کے تو اس تک گئے تو اس نے کہا نہیں, تیسری کی آواز آئی ہے اس کو پلاؤ.
جب وہاں تک پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے، واپس آئے تو یہ بھی شہید ہو چکے تھے، واپس آئے تو یہ بھی شہید ہو چکے تھے. تو ایثار ایسا تھا. ٹھیک ہے. اور عمل جب ملاوٹ کرنے کا حکم منع کیا گیا، شراب والی بات ہم مثالیں تو دیتے ہیں نا، کہ وہ شراب کا قافلہ آ رہا ہے تو پتہ چلا کہ بھائی شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. تو جو مدینہ کے اندر شراب تھی وہ تو باہر تھی، لیکن جو قافلہ لے کے سینکڑوں ان کو قافلہ لے کے آ رہا تھا اس کو پتہ چلا. تو اس نے کہا کہ بھائی چلو یہ بھی باہر ہو. اس نے کہا بھائی پینے سے منع کیا ہے، تجارت کرنے سے منع نہیں کیا ہے، اس کو بھائی تو کفار ہو گئی. یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں. کہا نہیں 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 یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں نظر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہی پھینک دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اٹھانا تک گوارا نہیں کیا. لوگوں نے کہا میں اٹھا کے بیگم کو دے دینا. کہا نہیں 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 یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہو اس کو میں اٹھا کے دوبارہ پہن لوں. ٹھیک ہے. تو عمل تو ایسا انہوں نے کبھی دکھایا. اور اس کے بعد پہنچانا اور تبلیغ کرنا، ان کا کوئی عمل جو ہے تبلیغ سے خالی نہیں تھا. لوگ انتظار میں ہوتے تھے نا کہ بھائی وہ آئیں گے جو چیزیں واپس کرتے ہیں، جو 2 سال کے بعد بھی آتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی تمہاری چیز ہم کو خراب ملی تھی تو ہم واپس کرتے ہیں. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ہماری دکانوں کے پاس کیا لگا ہوا ہوتا ہے بورڈ کے اوپر، خریدا ہوا ہمارا واپس نہیں ہوگا. وہ خلیل احمد نینی تال والے بڑے وہ ہیں بزنس مین ہیں، جنگ میں انہوں نے ایک کالم لکھا تھا. اس کالم کا ایک چھوٹا سا آخری پیراگراف تھا کہ وہ میں امریکہ سے آیا، ایک چادر خرید کر لایا اور جب میں یہاں پاکستان میں خراب ہو گیا تو اس نے کہا میں صرف تبدیلی کے لیے چیک کرنے کے لیے میں دوبارہ اپنے ساتھ وہ چادر لے گیا. اور میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں نے آپ سے چادر خریدا تھا، اور یعنی جب دوبارہ ہم نکل گئے میں نے یہ چادر آپ سے خریدا تھا اور یہ چارجر میں پاکستان لے گیا، یعنی 1 سے 1.5 مہینہ کے اندر اندر خراب ہو گیا. 1-1.5 مہینہ میں یہی رہا، پاکستان جیسے پہنچا تو خراب ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم معذرت بھائی ہمارے یہاں ظاہر بات ہے بجلی ذرا مختلف ہے، آپ کے یہاں بجلی ذرا مختلف ہے، تو وہ شاید اندر کوئی ہو، ہم مولویوں کو تو پتہ نہیں ہوتا لیکن آپ زیادہ جانتے ہوں گے. تو کہا کہ ہمیں بتایا تھا کہ ہم کو لکھنا چاہیے تھا چارجر کے اوپر کہ یہ امریکہ میں کام کرے گا، پاکستان میں کام نہیں کرے گا. اور انہوں نے واپس کیا، اس کی قیمت واپس دی. تو عمل کے میدان میں یہ چیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ وہ جو تبدیلی آئی نا تو وہ اس طرح گریجولی اس کی طرف آئی، اور ہمارے ہاں ہم یہاں سے یہاں آتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ معاشرہ تبدیل نہیں ہو رہا. ہم جو رو رہے ہوتے ہیں نا کہ معاشرہ تبدیل نہیں ہو رہا، تو یہاں سے جب ہم یوں آئیں گے نا تب معاشرے میں تبدیلی نظر آئے گی. جب یہاں سے یوں آئیں گے نا تو معاشرہ تبدیل کبھی نہیں ہوگا. آغاز اپنے آپ سے کرنا ہے. یعنی مجھے تو دوسرے بندے کے اوپر بڑا یعنی غصہ آتا ہے کہ اس نے جو ہے سرکاری زمین گھیری ہوئی ہے لیکن میں نے خود اپنے گھر کے منڈیر باہر نکالی ہوئی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تبدیلی کا آغاز میں اپنے آپ سے کروں. تو خیر قرآن پاک کا پہلا حق ایمان لانا، وہ تو ہم الحمدللہ. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب سمجھنا، اس اور کتاب ہدایت سمجھنا. اس کے علاوہ حدیث جو ہے وہ اس کی تشریح ہے، حدیث اسی کی تشریح ہے، یعنی وہی غیر مطلوب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. نمبر 2 پڑھنا، اس کو پڑھنا. آج ہم پڑھنے کے لیے یہاں موجود ہیں. تو قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے میں کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر خود ہمیں حکم آیا ورتل القرآن ترتیلا. تو یہاں ہمارے آنے کا مقصد جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں بیٹھنے کا انشاءاللہ العزیز ہمیں فائدہ بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ محفل جو دین یا قرآن کو سمجھنے کے لیے برپا کی جائے یا اسے پڑھنے کے لیے برپا کی جائے، دین کا کوئی رکن یا دین کے کوئی جز سمجھنے کے لیے برپا کی جائے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول اس وقت ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہماری یعنی موٹیویشن کے لیے میرے پاس یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی اس کے علاوہ دیگر احادیث و بے شمار ہیں لیکن اس وقت ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں. شرط یہ کہ ہماری نیت جو ہے قرآن پاک سیکھنے کی. تو قرآن پاک کا سب سے پہلا قرآن کو پڑھنا ہے. قرآن پاک کو پڑھنے کے اندر ایک بنیادی فن جس کو ڈیزائن کیا گیا اسے تجوید کہتے ہیں. تجوید کے بارے میں بتا چکا ہوں. وجوید القرآن تجویدا ورتل القرآن ترتیلا کی تفسیر کے اندر یہ لفظ آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں قرآن پاک خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک کو اس کے بنیادی جو قواعد ہیں پڑھنے کے اس کو یعنی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھا جاتا ہے. یہ ویسے تو یہ اساتذہ کے لیے ورکشاپ ہے. اس کے اندر ظاہر سی بات جب آپ کسی زبان کے بارے میں پڑھتے ہیں، خصوصاً زبان کے بارے میں، ایک ہوتی ہے بولی، ایک ہوتی ہے زبان. تو بولی اور زبان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ زبان جو ہے وہ لکھی پڑھی اور بولی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جو بولی ہوتی ہے وہ صرف بولی جاتی ہے،
یعنی اس کے کوئی الفابیٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ لکھی نہیں جاتی، وہ پڑھی نہیں جاتی، اس کو صرف کہا ہی جاتا ہے، ڈائلاگ ہی اس کو موجود ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے یہاں یعنی پاکستان کے اندر تقریباً 100 سے زائد زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، وہ بولیاں ہیں، اور اگر ان میں سے ہم لینگویجز کو جمع کریں تو بمشکل 4 یا 5 رہتی ہیں، تو یا بمشکل 8. ابھی بلکہ سرائیکی زبان کو بھی یعنی اس کو زبان کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور پنجابی کو بھی زبان کا درجہ دے دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے الفابیٹس وجود میں آ گئے ہیں یا پہلے سے موجود تھے بہرحال. تو 8 یا 9 زبانیں ہو گئی ہیں، باقی ساری بولیاں ہیں. تو اس کے اپنے حروف تہجی ہوتے ہیں. حروف تہجی کے اندر جو ہے عربی حروف تہجی ہم سب جانتے ہیں کہ عربی حروف تہجی کتنے ہیں تقریباً. عربی حروف تہجی جو ہیں وہ 29 ہیں. عربی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29. ہمارے ہاں تو ہم نے کافی چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں، تو اس ترتیب کو ہم نے ذرا سا تبدیل کیا ہے. وہ ترتیب آگے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حروف کے مخارج، یہ مخرج یا مخارج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے. مخارج کسے کہتے ہیں؟ کوئی کسی صاحب نے سنا ہے مخرج یا مخارج کا لفظ؟ خارج سے نکلا ہے. ہاں خارج بالکل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خارج، خروج، نکلنا. انشاءاللہ آگے اس کو ہم بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم تجوید اور مخارج اس کو ہم ذرا سا ہم یہاں پر اس کی ایک تعریف پر متفق ہو جاتے ہیں. تجوید کہتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے چھوٹی بڑی غلطیوں سے محفوظ رکھنے کا علم. یہ یعنی آسان ترین ہم اپنی اس کلاس کے، ویسے تو اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لحن جلی اور لحن خفی کو چھوٹی اور بڑی غلطی کا ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے خود کو چھوٹی اور بڑی غلطی سے محفوظ رکھنے کا جو علم ہے اس کو تجوید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ آپ دہرائیں گے ایک مرتبہ، کیونکہ یہ ہم 3 دن 4 دن جو ہماری کلاس چلے گی اس میں ہر کلاس میں ہم اس کو دہرائیں گے تاکہ ہم کو کم از کم یہ پتا ہو کہ تجوید ہے کیا تجوید کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہوئے خود کو چھوٹی بڑی غلطیوں سے محفوظ رکھنے کا علم. ٹھیک ہے، قرآن پڑھتے ہوئے خود کو چھوٹی بڑی غلطیوں سے محفوظ رکھنے کا علم. اب اس کو آپ اپنے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو آپ کون سے الفاظ دیتے ہیں، کون سے سانچے میں ڈالتے ہیں، وہ آپ کی مرضی. لیکن یہ ہے کہ ہماری اس کلاس کے اندر تجوید کی تعریف ہی ہوگی. تجوید کی وجہ سے بہت تفصیلی تعریفیں ہیں، ہم اس کو نہیں چھڑتے فی الحال. اگر ہم نے یاد کرنا شروع کر دیا تو میرے خیال میں 3 دن اسی میں اسی تعریف کو یاد کرنے کو گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن پڑھتے ہوئے خود کو چھوٹی بڑی غلطیوں سے محفوظ رکھنے کا جو علم ہے اس کا نام کیا ہے؟ تجوید. اس کا نام کیا ہے؟ تجوید. تجوید کس کو کہتے ہیں؟ ویری گڈ. دوسرا جو ہے مخارج. مخارج یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوتی ہے مخرج. مخرج اس کا مطلب کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. اگر ہم لینگویج کے اندر ہیں، نکلنے کی جگہ. یہ پیٹرول پمپ کے باہر یا پبلک پوائنٹس پر لکھا ہوتا ہے نا ایگزٹ. ایگزٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ. یہی ہوتا ہے اس کا مطلب مخرج، نکلنے کی جگہ. اس کی لفظی معنی یہ ہے. لیکن جب آپ تجوید میں مخرج کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، وہ جگہ جہاں سے حرف نکلے، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ذرا تہذیب یافتہ الفاظ میں اگر ہم کہیں گے تو وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، وہ جگہ جہاں سے لفظ نہیں، وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو. جی کہیے گا میرے ساتھ. مخرج کسے کہتے ہیں؟ ویری گڈ. وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مخرج. مخرج کسے کہتے ہیں؟ اس کو ہم ذرا 2-3 بار دہرا لیں تاکہ ہماری زبان پر چڑھ جائے. مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف یعنی لیٹر، ورڈ نہیں. ٹھیک ہے، ورڈ حروف کے مجموعے کا نام ہے، لیٹرز کے مجموعے کا نام جو ہے وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر الفاظ کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ جملہ. اور جملوں کے مجموعے کا نام پیرا. اور پیراؤں کے مجموعے کا نام مضمون. مضامین کے مجموعے کا نام باب. ابواب کے مجموعے کا نام کتاب. اور کتابوں کے مجموعے کا نام کتابوں کی دکان. چلے تو حرف، بات ہم نے حرف سے سٹارٹ کی. وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو. تجوید کے اندر اسپیشلی مخارج کے اندر ہم حرف کو ہی فوکس کرتے ہیں. اور قرآن پڑھتے ہوئے ان حروف کا یعنی ہم یہ جانتے ہیں نا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو وہ ضروری ہے اس کو آپس میں الگ کرنا، ان کو سمجھنا، ان کے یعنی خیال رکھنا اس کا، کیونکہ یہ معنی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم پڑھیں گے آگے کہ معنی کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ کہیں کھینچنا ہے آپ نے کھینچا، معنی تبدیل ہو گئی. کہیں نہیں کھینچنا ہے آپ نے کھینچ لیا، معنی تبدیل ہو گئی. قرآن پاک کے اندر وہی قلنا، قلنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آپ نے پڑھا نا قلنا، ہم نے کہا.
قلنا ہم نے کہا، لیکن ہم نے کہا آپ نے اس کو کھینچا نہیں، قلنا کہہ دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان سب عورتوں نے کہا، تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے کھینچنا نہیں کھینچنا یہ بھی معنی پر اثر انداز ہوتا ہے، مخارج کی تبدیلی وہی معنی کے پر اثر انداز ہوتی ہے، جو حرکات ہیں اس کی تبدیلی وہ بھی معنی کے پر اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ تو حروف کے مخارج کا مطلب کیا ہے؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ، دو تعریفیں ہم نے یاد کر لی، پہلی تعریف کون سی ہم نے یاد کی ہے؟ تجوید کی تعریف، جی بتا میرے ساتھ کہیے گا، سب سے پہلی تعریف کون سی یاد کی ہم نے؟ تجوید۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہوئے خود کو چھوٹی بڑی غلطیوں سے محفوظ رکھنے کا علم، ٹھیک ہے، میں ذرا اسپیڈ میں بات کر رہا ہوں، شاید پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اگر سمجھ میں آپ کو میرے الفاظ نہیں آ رہے ہوں تو مجھے آپ کہیے گا، میں ذرا اسپیڈ کم کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 مخرج یا جمع مخارج، اس کا کیا ہے ڈیفینیشن اس کی؟ حرف کے نکلنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں سے حرف ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کو آسان ہو وہ آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ پڑھتے ہوئے ہم حروف کا نام بولتے ہیں یا آواز بولتے ہیں؟ آواز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ فونکس کی بنیاد جو قرآن پاک ہے وہ ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے۔ چلیں یہ کتاب ہے جو ہم بچوں کے لیے ڈیزائن کی، ویسے یہ ترتیب تھی، یہ آپ نے پڑھی ہوئی نورانی قاعدے کے اندر، الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال وغیرہ وغیرہ، اس ترتیب کے اندر، یعنی یہ ترتیب لکھنے کے اعتبار سے تو آسان ہے، پڑھنے کے اعتبار سے مشکل۔ ہم نے یہ مخرج پڑھا، مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے حرف ادا، تو یہ لکھنے کے اعتبار سے تو آسان ہے، پڑھنے کے اعتبار سے مشکل ہے۔ پڑھنے کے اعتبار سے کیوں مشکل ہے؟ کہ ہر حرف کا مخرج الگ الگ ہے اور ہر حرف الگ الگ جگہ سے ادا ہو رہا ہے۔ اب با کہیں اور سے ادا ہو رہا ہے، تا کہیں اور سے ادا ہو رہا ہے، سا کہیں اور سے ادا ہو رہا ہے، جیم کہیں اور سے ادا ہو رہا ہے، ہا کہیں اور سے۔ یہ تو آپ نے اس کے اوپر لطیفے بھی سنے ہوں گے، بچہ جو ہے قاری صاحب کو بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا ہا پڑھو، بچہ بولتا ہے ہا، بولتا ہے ہا، بولتا ہے ہا، آخر میں قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا ہا حلوہ حلق سے نکالو، تو اس کی اماں ہے قاری صاحب حلق سے مت نکلوائے، میں اور بنا کے بھیج دیتی ہوں۔ تو اس چیز سے لطیفے بنے ہوئے نا، تو وہ وجہ یہی ہے کہ ہم اس کے مخارج کا خیال یعنی نہ رکھ پاتے ہیں اور نہ جو ہے رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ ترتیب بھی ویسے مشکل ہے، لکھنے کے بعد سے تو آسان ہے، ان کا فیملی سسٹم بنا ہوا لکھنے کے بعد سے۔ یہاں دیکھیں نا، اب یہ سارے کے سارے جوڑے ایک ساتھ ہیں، جو بیچارے چھڑے ہیں سب سے آخر میں، تو دیکھیں نظر آ رہے ہیں آپ کو، جو بیچارے وہ یہاں پر رہائشی ایریا میں یہی ہوتا ہے نا، بولتا ہے فیملی کے رہنے کی جگہ ہے بھائی، نکلو چھڑو جانے دور، تو یہاں پر بھی چھڑوں کو آخر میں پھینک دیا گیا، جوڑے سارے یہاں پر۔ اور اس کی یعنی آسانی کیا ہے کہ آپ لکھیں گے، آپ نے ایک شکل بنائی ہے، اب اس میں جو ہے آپ نے صرف ایک نقطہ ڈالا، با ہو گیا، یہ 2 ہو گیا، تا ہو گیا، یہ ہو گیا، تا ہو گیا، یہاں 3 ہو گئی، پے ہو گیا، یہ ہو گیا، ٹے ہو گیا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ صرف یعنی شکل ایک ہی ہے، صرف نقطوں کا فرق جو ہے وہ حرف تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں مخارج اصل چیز ہے، قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کا تعلق پڑھنے سے لکھنے سے نہیں، ٹھیک۔ اس کے مقابلے ہم نے یہ ترتیب ڈیزائن کی ہے، ذرا پہلی لائن پڑھیں اس کی، جلدی جلدی، اور اسپیڈ میں، اور اسپیڈ میں، ایسے ویری گڈ، مبا کہیے گا، میں بار بار پڑھوا رہا ہوں، کوئی وجہ ہے، ایک بار دوبارہ پڑھ لیں، کیا خاص بات نظر آ رہی ہے؟ کوئی خاص بات نظر، ایک بار دوبارہ پڑھ لیں، نکلنے کا اردو آپ کی زبان بھی نہیں ہل رہی ہے، ایک بار پڑھیں، کسی کی زبان ہلی، کسی کی زبان ہلی تو بتا دیں، چلے ایک بار دوبارہ فوکس کرنے پڑھ لیں، کسی کی زبان ہلی ہے، اس میں ہونٹ کی ادائیگی، ہونٹ ہو گیا ادائیگی، ویری گڈ۔ اس کے بعد یہ جو 12 حروف ہیں، ان میں زبان کی نوک منہ کے مختلف جگہوں پر لگتی ہے، وہاں سے یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 حروف ہیں، ان میں زبان کا سینٹر یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 حروف ہیں، ان میں زبان کا کنارہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں یہ سب سے آخر میں حلق سے ادا ہوا ہے، تو یہاں سے اسٹارٹ ہوا ہونٹوں سے اور ہم حلق تک، ٹھیک ہے۔ تو آسان سے مشکل کی طرف جا رہے ہیں۔ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ مما، امی، ہاں یہی ہوتا ہے نا، موم وغیرہ وغیرہ انگریز ہوتا ہے تو، اور یہاں پہ آتا ہے بابا، ابو، اور اس کے بعد یہ بولنا شروع کرتا ہے، یہ بولنا شروع کرتا ہے، یہ حروف۔ پٹھان کے لیے بولنا ذرا مشکل ہوتا ہے، پٹھان پے کو پے بولتا ہے، پٹھان ذرا، ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فا کو پا بول رہے، فا فارت بھی انعم اللہ کو بولتے، پا کا فارت بھی انعم اللہ۔ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا۔ اچھا وہ لکھتے بھی اسی طریقے سے، ابھی بھی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ میسج کرتے ہیں تو وہ فا کو پائی لکھ رہے ہوتے ہیں، پے کو پے بنا کے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر، تو یہ ذرا پڑھانے کے لیے مشکل ہے، تو وہ بھی اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو صحیح کرنے کا ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی یہاں پر میمن ہے،
ہے آپ کے لیے میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا، یہ اس کو آپ ڑے بول رہے ہوں گے، ریک وڑے بولتے ہیں نارملی جو مہمان نظر آتے ہیں، اور جو بلوچ حضرات ہیں ان کے لیے یہ دو مشکل ہوتے ہیں، غین اور خا۔ وہ غین کو غین بولتے ہیں اور خا کو کا بولتے ہیں، غائب کو بولتے ہیں غائب اور خامہ خا بولتے ہیں کامہ کا۔ تو یہ ذرا وہ یعنی ذرا لینگویج کا وہ ہے مسئلہ ہے، ساری زندگی شاید نہیں پڑھا اسی، اور یہ یعنی اوورآل کوئی دنیا کے اندر بھی جو ہے یہی وہ چل رہا ہوتا ہے۔ چائنیز جو ہیں وہ دال کو یا دال بول رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ دوسرے جو ہمارے مصری لوگ ہیں وہ جیم کو گاف بولتے ہیں، یا رجال کو بولتے ہیں، یا رگال، تو شاید آپ نے نوٹ کیا ہو اگر ملاقات ہوئی ہو۔ تو اسی طریقے سے اور بھی تو یہ لینگویج بیریئر جو ہے ذرا سا آتا ہے۔ یہ ہم اصل میں اسکول کے لیے ایک ورکشاپ ہے، ایسا مکمل شکل مختصر شکل قرآن پاک کے اندر آتی ہے، تو یہ میم کی مکمل شکل ہے، یہ اس کی مختصر شکل ہے اور اس کا چہرہ وغیرہ، یہ ہم بچوں کو سکھانے کے لیے ہم یہاں پر اصل ہمارا فوکس جو ہے مخارج پر ہوگا، یہ ہمارا میتھڈ ہے ہماری کتاب کو پڑھانے کا۔ تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ آئے ہیں، تو مخرج ہم سب سے پہلے مخارج پڑھیں گے۔ مخارج کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ دہرائی ہو رہی ہے، مخارج کسے کہتے ہیں؟ حرف کی ادائیگی کی جگہ، جی وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، وہ جگہ جہاں سے، اس کے علاوہ اور کون بتایا بھائی؟ وہ جگہ جہاں وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، جی اس کے علاوہ وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، جی جہاں سے حرف ادا ہو، آپ بھی بتائیے گا، آپ بھی بتائیں۔ وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، پشتو میں بولیں، پشتو میں بولیں، گلا خراب ہے، گلا میرا بھی خراب ہے، نعرے ہم نے بھی بہت لگائے ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ تو وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، جی آپ بتائیے گا، وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، ویری گڈ، جی آپ بتائیے گا، جی وہ آپ بتائیں، آپ بھی بھائی حصہ لیں یہاں پر، آپ سے بھی سبق سنیں گے، چھوڑیں گے نہیں، کلاس میں موجود ہے نا، سب کا سنا جائے گا، جی حرف ادا ہو، پڑھان تو نہیں ہے، پڑھان ہے، حرف ادا ہو، میں نے کہا تھا نا وہی یہی وہ غلطی ہوئی نا، حرف ادا ہو، جی حرف ادا ہو، جی باجی آپ بھی بتائیں، وہ جگہ جہاں، جی آپ بھی بتائیں، حرف کے نکلنے کی جگہ، حرف ہے، ویری گڈ، جی وہ جگہ جہاں سے، جی حرف ادا کریں، ایسے جملے تبدیل کریں نا تاکہ یاد رہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اچھا، تو اب ہم ہر حرف کا مخرج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چاروں آپ نے پڑھا کہ ہونٹوں سے زیادہ ادا ہوتے ہیں، ماں با وفا پڑھیے گا ایک مرتبہ دوبارہ، ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ اب ہر حرف ہونٹوں کی مختلف جگہوں سے ادا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم میم کی طرف چلتے ہیں۔ میم جو ہے ہونٹوں کے بیرونی حصہ، ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک جو گیلا ہے، دوسرا جس کو گیلا کرنا پڑتا ہے بار بار، سردی آ گئی ابھی بار بار گیلا کرنا پڑے گا، زبان پھیریں گے ہم، یوں کرنا پڑتا ہے، ہوتا ہے نا بیرونی سا، یا پھر ذرا تھوڑے بہت جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ لگا لیتے ہیں، کیا لگاتے ہیں وہ چپ اسٹک ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے ربڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہونٹوں کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ کون سا ہے؟ جو گیلا ہے، دوسرا جو سوکھا ہوا ہے، جس کو گیلا کرنا پڑے گا، ابھی سردیاں آ گئی ہیں۔ تو جو باہر والا حصہ، جو خشک حصہ ہے، جو سوکھا حصہ ہے، اس کو ملانے سے میم ادا ہوگا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اندرونی حصہ ملائیں گے تو میم ادا نہیں ہوگا، ہوگا، اس سے بھی ادا ہوگا، آواز تو آئے گی، آپ ماں پڑھیں یا ماں پڑھیں آواز تو آئے گی، لیکن جو اس کا پراپر مخرج ہے وہ جو ہے بیرونی حصے کو، یعنی آپ نے پڑھتے ہوئے جان بوجھ کر بیرونی حصے کو ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر آپ ماں بولیں گے ماں، اب دیکھیں میرا ہونٹوں کا اندرونی حصہ مل رہا ہے جو گیلا حصہ ہے، تو ادا ہو جائے گا، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پراپر مخرج سے میں نے ادا نہیں کیا، تو میم کو ہم اس کے پراپر مخرج سے ادا کریں گے، ہونٹوں کے بیرونی حصے کو ملائیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ماں 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 ماں، جان بوجھ کر ہم نے کرنا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں دانستہ، انگلش میں کیا بولیں گے؟ انٹینشنلی، ٹھیک ہے نا؟ تو جان بوجھ کر کرتے ہوئے دانستان ہم نے ہونٹوں کے بیرونی حصے کو ملانا ہے، ماں۔ تو اگر آپ بولے بسم اللہ پڑھیں گے تو کیا بولیں گے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ پڑھنے کی آپ کی سپیڈ کم ہو جائے گی، لیکن آپ پراپر مخرج سے پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، مانا دیجیے گا، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، ہونٹوں کا بیرونی حصے، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے۔ اسپیڈ کم ہو جائے گی، لیکن بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز میں توجہ برقرار رہے گی، آپ کو پتا میں مخرج سے پڑھنا ہے، پھر وہ جو ہے نا وہاں نہیں جائے گا، یار آپ کا وہ اسائنمنٹ پورا کرنا ہے، مہمان آنا ہے، کھانا پکانا ہے، یہ کرنا ہے، برتن دھونے، یہ پھر سب ذہن سے نکل جائے گا۔ جب آپ کا فوکس، دو طریقے ہیں نماز میں توجہ برقرار رکھنے، ایک تو یہ کہ آپ مخارج پہ فوکس کریں، نمبر دو آپ اس کی معنی پہ فوکس کریں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر معنی آتی ہے بہترین ہے، لیکن معنی سے پہلے آپ نے اس کی ورڈنگ بہتر بنانی ہے۔
اپنے جو آپ پڑھ رہے ہیں کم از کم وہ آپ اس کی معنی تبدیل نہیں کر رہے ہیں، کم از کم آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا حرف ہم نے کیا پڑھا؟ میم. میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا کون سا حصہ ملے گا بھائی؟ ہاں، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے میم کا مخرج کیا ہے تو مطلب وہ آپ سے کیا سوال کر رہا ہے؟ میم کہاں سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میم کا مخرج کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ میم کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ تو میم کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ہاں، ویری گڈ. دونوں ہونٹوں کے بیرونی حصے کو ملانے سے میم ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دونوں ہونٹوں کے بیرونی حصے کو ملانے سے میم ادا ہوگا. یاد ہو گیا؟ ایک بار دوبارہ پڑھ لیں. دونوں ہونٹوں کے بیرونی حصے کو ملانے سے کیا ادا ہوگا بھائی؟ میم ادا ہوگا. میم کہاں سے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کے بیرونی حصے کو یا باہری حصے کو یا باہر والے حصے کو، آپ جو بھی لفظ کہیں لیکن ملانا یہ والا حصہ، ٹھیک ہے؟ چلیں یہ یاد ہو گیا. دوسرا با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے کو ملانے سے باہر ہوتا ہے رب العالمین. آپ نے اگر آپ باہر والا حصہ ملائیں گے تب بھی با ادا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہوگا، لیکن آپ نے ملانا اندرونی حصے کو رب، کیونکہ پراپر مخرج وہ ہے اس کا رب العالمین. آپ قرات سنیں گے، آپ قرات ویڈیو میں دیکھیں، قاری کیا پڑھ رہا ہے؟ قاری پڑھتا ہے رب العالمین، رب العالمین. وہ رب نہیں پڑھتا، وہ کیا پڑھے گا؟ رب العالمین. ہونٹ اپنی جگہ پہ رہیں گے، اس کے اندرونی حصہ اس کا ملے گا رب العالمین، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ہونٹوں کا کون سا حصہ ملے گا با کے اندر؟ اندرونی حصہ. تو آپ کے دونوں حصے جو ہے ہونٹوں کے وہ کیا ہو گئے؟ استعمال ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ اللہ نے صرف بولنے کے لیے نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مخرج بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے دیے، با اور میم کی ادائیگی کے لیے بھی دیے. تو آپ کو اللہ کے اس نعمت کا جو استعمال ہے اس میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا. تو میم کہاں سے ادا ہوتا ہے جی بتائیں؟ دونوں بیرونی دونوں ہونٹوں کے بیرونی حصے کو ملانے سے. با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے کو. ویری گڈ، یہ تو یاد ہو گیا آپ کو. تیسرا حرف کون سا ہے؟ ہاں، آپ واو بولیں یا واو، اس کا ساؤنڈ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وا. تو واو کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ اس کا مخرج کیا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے اور ساتھ میں الگ رکھیں گے، ملا ہوا تو ساؤنڈ ہی نہیں آئے گا. وا پڑھیے گا، وا 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 وا. یا پھر اس کو آپ ساکن کر دیں اور اس سے پہلے آپ زبر لگا دیں. اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے آپ زبر لگا دیں. او او او، یا وا پڑھیں یا پھر او پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ واو کا مخرج ہے. یہ کیا ہے؟ واو کا مخرج. تو واو کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے اور اس کے علاوہ الگ رکھیں گے. تو دونوں ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے اور الگ بھی رکھنا ہے. تو وہاں سے واو ملائیں گے تو ساؤنڈ نہیں آئے گا، اور ہونٹوں گول نہیں کریں گے تو آپ مخرج غلط پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ غلطی ہم تب کرتے ہیں جب واو کے اوپر تشدید آتی ہے. جب واو کے اوپر اس طرح پڑھیے گا، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اووا، اووا پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس کو اووا نہیں پڑھنا. اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ گول ہونا ضروری ہے. ہونٹوں کو گول کرنا جان بوجھ کر. اگر آپ اووا پڑھیں گے تب یہ ساؤنڈ آ رہا ہے لیکن مخرج غلط پڑھ رہے ہیں. اور جہاں سے آپ یہ مخرج ادا کر رہے ہیں اور یہ جو ہے فا کا مخرج ہے، جس جہاں سے آپ اووا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہونٹوں کو گول کرنا، اووا 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 اووا، ہونٹوں کو گول کرنا اور الگ ہونا. تو واو کا مخرج کیا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور الگ کرنا. ویری گڈ، 3 ہو گئے. نمبر 4 فا. نمبر 4 کیا ہو گیا؟ فا. یہ اتنا آسان ہے کہ آپ خود بتا سکتے ہیں. بس ایک بار دوبارہ پڑھ لیں. فا. چلیں اس کو ساکن کر دیں. اف. جی اب بتائیے، آپ خود بتائیں گے کہ کہاں سے ادا. ویری گڈ. اوپر کے دانت نچلے ہونٹ پر رکھنے سے. بالکل آسان. اوپر کے دانت نچلے ہونٹ پر رکھنے سے فا ادا ہوگا. اف اف. دانت لگ رہے ہیں یا پڑھیں فا 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 فا. ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ یہ والے بھائی کس کے ساتھ ہوتے ہیں سب سے زیادہ؟ یہ پیچھے والے جو بیٹھے ہیں پٹھان ہمارے دوست. اچھا یہاں پہ ہوتے ہیں نا، تو ان کا مخرج ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے. ان سے آپ نے کہنا ہے کہ بیٹا اوپر کے دانت نچلے ہونٹ پر رکھنے ہیں اور پھر پڑھنا ہے فا. اب انہوں نے حرف بولا نا، اسے کہنا ہے کہ حرف کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل یہ آپ کا ایک اسائنمنٹ مل گیا آپ کو کل کا. یہاں پر آپ ہوتے ہیں نا، آپ یہی پر ہوتے ہیں. آپ دونوں چلیں، آپ 3 ہو گئے. چلے 3 بندے اور 1 شکار. اب یہ
جہاں ملے آپ نے پہلے اس کا فا ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد دوسری بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فا اوپر والے دانت نچلے ہونٹ پر لگانے ہیں. بھائی آپ فا ٹھیک کر رہے ہیں نا، آپ سوال سمجھ کے کریں گے آپ. وہ جب بھی پھر قرآن پاک کے اندر فا پڑھے گا تو اس کے اندر آپ کا حصہ بھی ہوگا 10 نیکی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس لیے سے پڑھیں گے، اس کا فا ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو گھر کے اندر ہی ایک مل گیا نا، اور اپنا بھی آپ نے اپنے بھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دوسرے پہ فوکس کرنا، یہ والی بات کہ دوسرے یہ والی بات نہیں کر رہے، بلکہ پہلے خود بھی اپنے ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ صرف یاد کرنا نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے اندر جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں ان حروف کو کم از کم ہم پراپر مخرج سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو 4 حروف کے مخارج آپ کو معلوم ہو گئے. ٹائم ہمارے پاس کتنا بچے؟ 10 منٹ 10 منٹ ہیں، بہت ہیں. چلیں تو 4 حروف کے مخرج آپ کو معلوم ہو گئے. نمبر 2 تجوید کی تعریف آپ کو یاد ہو گئی ہے. نمبر 3 مخرج کی تعریف آپ کو یاد ہو گئی. تو آپ کو ٹوٹل 6 چیزیں تو یاد ہو گئی ہے نا. تو ہم اسٹارٹ کریں. تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے بچنے کا. ویری گڈ. قرآن پڑھتے ہوئے چھوٹی بڑی غلطیوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے. نمبر 2 مخرج کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو، وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو کیا کہتے ہیں اس کو؟ مخرج کہتے ہیں. مخرج کی جمع کیا ہے؟ مخارج. ویری گڈ. ٹھیک ہے، 2 بات ہو گئی. نمبر 3 مخارج کے اندر آپ نے 4 حروف کے مخارج پڑھے. سب سے پہلے میم پڑھا. میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کس کا بیرونی حصہ بھائی؟ کس کا؟ ہونٹوں کا بیرونی حصہ. ہونٹوں کے بیرونی حصے کو ملانے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ میم ادا ہوتا ہے. نمبر 2 با کا مخرج کیا پڑھا آپ نے؟ کس کا اندرونی حصہ؟ ہونٹوں کے اندرونی حصے کو ملانے سے با. نمبر 3 واو کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے اور ویری گڈ. 3 ہو گئے. نمبر 4 فا کا مخرج کیا پڑھا آپ نے؟ اوپر والے دانت نچلے ہونٹ پر رکھنے سے فا ادا ہوتا ہے. اچھا نیچے والے دانت اوپر لے آنا مشکل ہے تو اس لیے نیچے والا ہونٹ اوپر لے آنا مشکل ہے تو اوپر والے دانتوں کو نیچے اتاریں گے. فا 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 ٹھیک ہے. فا اف. تو دیکھیں یہ 4 حروف آپ ویسے بھی پراپر مخرج سے ہی پڑھتے تھے یا پھر تھوڑی بہت یعنی آپ اونچ نیچ ہوتی ہوگی. اب آپ کو یہ مخارج پتہ چل رہے ہیں تو اب اسے پڑھتے ہوئے آپ نے ان مخارج جو آپ نے یاد کیے اسے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبح فجر کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور کچھ لوگ پڑھیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر میم با واو فا نہیں استعمال ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے انہیں پڑھتے ہوئے فجر کی نماز سب پڑھیں گے انشاءاللہ. جو نہیں پڑھتا ارادہ کر لیں آپ کو ارادے کی نیکی مل جائے. اور جب آپ یہ تحیہ کر کے سوئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ خود بخود کھول دیں گے. اور پھر راتیں بڑی طویل راتیں ہیں، شرط یہ ہے کہ ٹائم پہ سوئیں. چلیں تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ 4 حروف ان کو صبح فجر کی نماز میں ہم نے اپلائی کرنا ہے. تو سبحانک اللہم دیکھیں سبحانہ با گیا، اللہم میم آ گیا، وبحمدک با گیا اور میم دونوں آ گئے، وتبارک اسمک کیا آ گیا؟ با آ گیا اور میم بھی آ گیا، اس کے اندر بھی آ گیا، وتعالی جدک ہم یہ آگے پڑھیں گے، ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ یعنی آگے چلتے ہیں. پھر اعوذ جی ہاں واو آ گیا، ٹھیک ہے؟ آگے اعوذ باللہ کے اندر آئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے بسم اللہ الرحمن باب جب پڑھیں. دیکھیں اس کو جو ہے آپ اس سے کیا ہوگا؟ نماز کی سپیڈ کم ہو جائے گی. نماز کی سپیڈ کم ہو جائے گی لیکن آپ کم از کم پراپر مخارج کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہوں گے، ادائیگی آپ کی ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے؟ نماز کی سپیڈ بے شک کم ہو جائے قرآن پڑھتے ہوئے آپ. اور یہ صرف یعنی ایک ہفتے کا ہم وہاں گلشن میں ہماری کلاس ہو رہی ہوتی ہے ہر اتوار کو 11 سے 1. تو اس میں 1 گھنٹہ ہمارا تجوید کا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ انڈرسٹینڈ قرآن کا ہوتا ہے. تو وہاں پر الحمدللہ کبھی آپ میرے ساتھ چلیں گے نا یا کوئی اتوار کو اگر آنا چاہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. وہاں پر ہمارے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں خود کہ یہاں پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پر کھینچیں گے، یہاں پر اچھا کھینچیں گے تو کیوں کھینچیں گے، یہاں پر نہیں کھینچیں گے، نہیں کھینچیں گے تو کیوں نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر غنہ ہم کریں گے، غنہ کریں گے تو کیوں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے. یہ تمام چیزیں وہ وہاں پر خود بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہم اسی طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ہمارا دن تو ذرا کم ہے
لیکن کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پر بھی اس کو ذرا اپلائی کریں اور ہم ذرا اس کو یعنی وہاں پر ہم بڑی تفصیل سے چل رہے ہیں اور بہت تھوڑا تھوڑا سبق لے کے ہم چل رہے ہیں. یہاں پر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو ہم 4 کلاس انشاءاللہ کوشش کریں گے 4 کلاسز میں اس کو کور جی. وہ تو پھر سعود بھائی نہیں چھوڑیں گے. سعود بھائی جب آ جائیں گے تو پھر ان کی شروع ہو جائے گی نا. ہاں پھر وہ آئیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ان کی کلاس مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے. وہ تو آپ کی اپنی جو ہے شوق اور ذوق کو دیکھتے ہوئے ہم کریں گے انشاءاللہ. ظاہر بات ہے قرآن پڑھتے ہوئے یعنی ہم کو کم از کم کوشش ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوششوں کا پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے نتائج کا نہیں پوچھیں گے. وہ یہ ایک ترکی والا ڈرامہ کوئی چل رہا ہے نا, اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں, جدوجہد ہماری فتح اللہ کی. تو جدوجہد ہماری ہوگی, کوشش ہماری ہوگی, نتیجہ اللہ کے اوپر ہے انشاءاللہ. ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کے اندر برکت عطا فرمائے گا اور ہمارا یہاں آنا جانا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا. آگے چلتے ہیں. یہ 4 حروف کے مخارج یاد ہو گئے. کتنا ٹائم بچ گیا ہمارے پاس؟ 5 منٹ بچ گئے. چلیں اب اس کے اندر یہ پہلا گروپ یہ ہے, یہ زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھا تھا نا, یہ ہم نے پڑھا تھا نا, یہ 4 ہونٹوں والے ہو گئے. اب یہ زبان کی نوک سے ادا, یہ 12 حروف وہ ہیں جن میں زبان کی نوک استعمال ہوگی. یہ 12 ان 12 حروف. تو ان 12 اب اس کا سب سے پہلا گروپ جو ہے, اچھا یہ ہیں تو 12 حروف لیکن ان کے مخارج جو ہیں وہ 4 ہیں. ٹوٹل اس کے مخارج 4 ہیں. اب اس کا 4 کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 3 حروف جو ہے نا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. 10 ملے نا, 10 ہے اس کو ذرا بیٹا صاف کر. تو یہ دیکھیں, ایک گروپ یہ ہے, ایک گروپ یہ ہے. آگے چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک گروپ یہ ہے اور ایک گروپ یہ ہے. ٹوٹل یہ 4 گروپ ہیں. تو 4 گروپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ 3 حروف دوسری جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو ان 3 حروف کا مخرج ایک ہے. ان 3 حروف کا مخرج ایک ہے. مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ جگہ, وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہو. ٹھیک ہے, یہ ہم بار 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 اس کو ہم دہرائیں گے. بلکہ آپ بھی کبھی کبھار خود پوچھ لیا کریں, یعنی درمیان میں پوچھ لیا کریں تو ایک شگوفہ آپ کی طرف سے بھی آ جائے گا. تو ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ان تینوں کا مخرج ہے. یہ 3 حروف ہیں, تا دال اینڈ واو. تا ذا واو. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سرے کو لگی. اوپر والے دانتوں کا سرا, سرا کسے کہتے ہیں؟ اینڈ. اینڈ یہ پین ہے نا, اس کے 2 سرے ہیں, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس پین کو آپ نے ایسے کر دیا تو اب کون سا, ایک سرا یہ ہے اور ایک سرا یہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کسی چیز میں آپ نے لگا دیا تو اب اس میں اوپر والا سرا کون سا ہوگا اس کا اور جڑ والا سرا کون سا ہوگا؟ یہ جڑ ہو گئی اور یہ اس کا سرا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سرا زبان کی نوک یہاں پر لگے گی اس طرح. یا آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں, زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالیں. آسان الفاظ میں باہر نکلے گی تو ان کو لگے گی. تو زبان کی نوک نکالنی ہے, پوری زبان نہیں نکالنی. ٹھیک ہے, زبان کی نوک کو باہر نکالیں گے. مجھے کاپی کیجیے گا. تا. اچھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زبان نکلے اور یہ والی آواز آ جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تا. اس کو اسی لیے نرم حروف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نرم حروف اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سین کی یہ والی آواز آتی ہی نہیں ہے. یہ سانپ والی آواز اس میں آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تا کیا ہوگا؟ تا بولیے گا. زبان کی نوک کو نکالیں. آپ ایسا کریں, پہلے زبان کی نوک کو باہر نکالیں اس کے بعد پڑھیں. مجھے دیکھیں, مجھے کاپی کیجیے گا. پہلے زبان کی نوک کو باہر نکالیں اس طرح. ہاں ٹھیک ہے, یہ طریقہ. تو اب قرآن پاک میں جہاں بھی تا آئے گا تو آپ نے کیا پڑھنا, یہ تین نقطوں والا, یہ والا ٹھیک ہے, یہ والا. ٹھیک ہے, اس میں کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ زبان کی نوک کو باہر نکالنا. کیا کرنا ہے؟ زبان کی نوک کو باہر نکالنا ہے. زبان کی نوک, پوری زبان نہیں, زبان کی نوک. تا 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 تا
تا تا بولیے تا 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 ویری گڈ. تو زبان کی نوک باہر نکلی. نمبر 2 وہی مخرج ہے صرف ساؤنڈ تھوڑا سا چینج ہوگا. اب یہاں کیا پڑھیں گے دا. زبان کی نوک کو پہلے باہر نکالے پھر پڑھیں دا 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 دا. اس کو پڑھتے ہیں اگر یہ والی آواز آ گئی تو غلط ہے. یہ آواز نہیں چاہیے. زا آواز غلط ہے. اردو میں تو چلتا ہے, اردو میں چلا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن عربی زبان میں یہ نہیں چلے گا. عربی زبان میں یہ معنی پر اثر انداز ہوتا ہے. کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. دیکھیں یہ حروف ہے نا, قرآن پاک میں 4 حروف ہیں جن کا آواز ملتی جلتی ہے. نمبر 1 دال, زا, وا اینڈ وا. نمبر 1 دال ایک لفظ ہے جو ان چاروں سے بنتا ہے. ذل, ذل اور ول اینڈ ول. ہر ایک کی معنی الگ ہے. اس کا مطلب ہے ذلیل ہونا, اس کا مطلب ہے پھسلنا, اس کا مطلب ہے سایہ, اس کا مطلب ہے گمراہی. اب قیامت کے دن کتنے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ 5 لوگ, 5 قسم کے لوگ. اب وہاں پر ہم کہے تو یہ رہے, لیکن اگر ہم ورڈ یہ والا ادا کر رہے ہیں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کہاں ذلیل نعوذ باللہ, اور کہاں غلیل ذلن غلیلا. قرآن کا لفظ ہے نا ذلن غلیل. اگر اس کو ہم ذلیل نعوذ باللہ اگر ہم اس کو یہ پڑھ لیں تو اس کا مطلب تو ذلیل ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے اوپر پکڑ کرے, ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن یہ سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا. لینگویج کے لیے تو آپ یہاں سے شارع فیصل چلے جاتے تھے. آپ لینگویج کے لیے تو بلدیہ ٹاؤن والے شارع فیصل آئے تھے, شارع فیصل والے لندن چلے جاتے تھے, لندن والے جو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے تھے. ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا, لیکن ہو سکتا ہے یہ سوال ہو جائے. تو پھر ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ دنیائی فائدے کے لیے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا لینگویج سیکھنے کے لیے. انگلش لینگویج, ابھی چائنیز بھی آ گئی ہے, چائنیز بھی سیکھنی ہے, تو اس کے لیے سینٹرز بھی جوائن کرنے ہیں. 2 3 مہینے صبح آئے 5 بجے تک جاب کی, بھائی 6 بجے یہ بیگ باندھ کے دوبارہ جا رہے ہیں. بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی چائنیز سیکھنے جا رہے ہیں. تو یعنی یہ ہو نا ہمارے کیوں, کس کے لیے دنیائی فائدے کے لیے. اور جہاں پر دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ, تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں مولوی صاحب فریاں پڑھا رہے ہیں, محلے میں باجی فریاں پڑھا رہی ہیں, یہاں پر سی ایف والے بعض بات یہاں آ رہے ہیں, کہیں اور جا رہے ہیں, وہ فری میں آ رہے ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ٹائم, یہ سوچ ہمارے ذہن میں چاہیے. سوال یہ ہو سکتا ہے قیامت کے. تو پھر یہ اس کے جاننا بھی ضروری ہے. تو میں یہ نرم اور یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو نرمی سے ادا کرنا زبان کو, یہ ذرا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا, یعنی عجیب لگتا ہے نا, یہ ذرا عجیب لگ رہا ہوگا, لیکن یہ ضروری ہے. عربی زبان ہے, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا چارہ نہیں ہے اس کے بغیر, تو بس یہ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. آپ کو ہنسی آئے, رونا آئے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کوشش ہم نے کرنی ہے, ہم کوشش کریں گے. سیکھ رہے ہیں, پہلی کوشش سیکھنے کی ہے. نمبر 2 اس کو ہم پریکٹس میں لے کر آئیں, اس کے بعد نتیجہ لیں. ٹھیک ہے, تو پہلا حرف آپ نے جو سیکھا آج کا وہ کون سا تھا؟ کون سا حرف تھا؟ تا. تا اس زبان کی نوک کا. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے, لیکن وہی میم تھا. تو زبان کی نوک کا پہلا حرف کون سا سیکھا آپ نے؟ تا. اب زبان, اب اس کو جب بھی ہم پڑھیں گے زبان کی نوک کو باہر نکالیں گے. کیا پڑھیں گے؟ تا. 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 ویری گڈ. نمبر 2 کیا, یہ کیا سیکھا آپ نے؟ دا. دا. نمبر 3 وا. وہی مخرج ہے دا وا. فرق یہ ہے کہ زبان دال کو پڑھتے زبان کو فلیٹ رکھیں گے, وا کو پڑھتے زبان کو گول کر دیں گے. وا دا وا دا وا دا وا دا وا. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے. زبان فلیٹ رہے گی تو دال کا ساؤنڈ آئے گا دا, زبان گول ہوگی تو وا. موٹا حرف ہے نا, موٹا. اب موٹے کا ساؤنڈ کیسے نکالیں گے؟ زبان کو گول کریں گے, وا. اچھا, اس میں کچھ لوگ ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں. تو ہونٹوں کا گول کرنا آپ نے نہیں پڑھا ہے. ہونٹوں کو گول کرنے سے کون سا حرف ہوتا ہے؟ وا والا ہوتا ہے. تو ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے, دعا. اب کچھ لوگ, اب ہمارے پاکستانی تو بیچارے وہ تیسرے حرف کا اضافہ آخر میں نون بھی لگائے ہیں, وا. وا وا ہے, وا ہے.
ٹھیک ہے، تو تین نہیں تیسرا یعنی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے نمبر ایک کیا ہے، آپ نے زبان کی نوک کو باہر نکالنا ہے. نمبر دو آپ نے زبان کو گول کرنا ہے. دا واو دا واو دا واو، ہونٹ گول نہیں ہوں گے، زبان گول ہوگی. دا واو، اس فرق کو کہتے ہیں، یہ باریک اور موٹے کا فرق کہلاتا ہے. یہ فرق کون سا کہلاتا ہے؟ باریک اور موٹا. اور اس فرق کا نام کیا ہے؟ صفت. کیا کہتے ہیں جس کو ہمارے یہاں صفت کہتے ہیں؟ صفت. اس فرق کو کون سا فرق کہتے ہیں؟ صفت کا فرق. کون سا فرق کہتے ہیں؟ صفت کا فرق. تو ان دونوں کا مخرج ایک ہے. دیکھیں مخرج ایک ہے، مخرج ایک ہے، صرف صفت کا فرق ہے اور معنی بڑا اثر انداز ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ باریک اور موٹا یہ ہمارے یہاں تو چھوٹا سا فرق ہو سکتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ اتنا بڑا فرق ہے. اور معنی جو ہے وہ ایک اس اینڈ پہ اور ایک اس اینڈ پہ، بالکل چینج. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب سائے میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ شرط کی علامت ہے. اور ذلیل ہونا پستی کی علامت. ٹھیک ہے، تو اس لیے زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ بات ذہن میں ہوجائے گی. تو یہ تین حروف ہیں جو آپ نے پڑھے زبان کی نوک سے ادا ہونے والے، کہ جن میں زبان کی نوک کہاں لگتی ہے بھائی؟ اوپر والے، سامنے کے جو اوپر والے دانت ہیں اس کے سرے کو لگی، اس کے سرے. یعنی یہ دانت ہیں آپ کے، یہ دانت ہیں، زبان اس طرح لگی، زبان کی نوک اس طریقے سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا، لیکن ہمارا جو مقصد ہے نا وہ اوپر والے دانت ہیں. آپ منہ کو کھول کے رکھیں گے نیچے نہیں لگے گا، آپ منہ کو بند رکھیں گے تو نیچے لگے گا. آپ منہ کو کھول کے تا تا نہیں لگا، آپ منہ کو بند رکھیں گے تا لگے گا. یہ کوئی مسئلہ نہیں. اصل چیز ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سرے کو لگنی چاہیے، بس. کلیئر ہو گیا؟ تو ان تین حروف کا مخرج کیا ہوا بتائیے گا؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سرے کو لگے گی. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سرے کو لگے گی. تو وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ آپ مخرج تو بتا رہے ہیں لیکن پڑھ لے رہا ہے. ویری گڈ. دوبارہ دوبارہ ویری گڈ. ایک بار پھر، ایک بار پھر. ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا. چلیں یہ یاد رہیں گے. 4 اور 3 7 حروف کے مخارج، یعنی ٹوٹل مخارج تو 5 ہیں لیکن وہ 7 حروف کے مخارج. ٹھیک ہے، تو 7 حروف کے مخارج، تجوید کی تعریف اور مخارج. یہ کل یاد رہے گا، اس کو دوہرا لیجیے گا آپس میں. اور اگر ایک ہی فیملی کے 1-2 افراد ہیں تو گھر جا کر اس کو ضرور دوہرائیں انشاءاللہ. آپ کل ہاں بالکل آپ ایک دوسرے کو ضرور سنائیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے. اور نماز کے اندر اسپیشلی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عربی، ہم بولتے ہیں نا کہ عربی زبان سیکھنی ہے، عربی زبان سیکھنی ہے، عربی زبان سیکھنی ہے. عربی زبان سیکھنے کا اتنا بہترین بندوبست اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہوا ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اس کو دہراتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ. اور آپ کو کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو تو ماحول بنانا ہوتا ہے، تو نماز کے اندر ماحول بنا بنایا آپ کو مل رہا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اس ماحول کو سمجھیں. تو عربی زبان سیکھنے کا آسان ترین طریقہ اور عربی زبان کو پڑھنے کا یا بولنے کا آسان ترین طریقہ نماز کے ذریعے. آپ نے آج یہ 7 حروف پڑھے ہیں، ان 7 حروف کو اپنے کل کی نمازوں کے اندر آپ نے اس کا حصہ بنانا ہے. کوشش کر لیں ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں. یعنی سورہ فاتحہ تو شروع میں ہے نا، سورہ فاتحہ تو قرآن کے شروع میں ہی ہے. میں پڑھ کے سنا دوں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ مخارج مکمل کرنے کے بعد میں پڑھ کے سناتا. چلیں ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو انشاءاللہ آپ ان حروف کو جو پڑھے ہم نے اسے آپ اپلائی کیجیے گا. اور سورہ آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں نا، تو کوثر کل صبح کی نماز میں کوثر نہیں پڑھنا،
جو انفرادی پڑھے گا یا سنت پڑھے گا نا تو کوثر نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ کو تا کو تا کو تا تا تا. زبان کے نوک کو پہلے باہر نکالا پھر پڑھنا ہے. آپ بے شک ٹھہر جائیں. کو تا کو تا کو تا. ٹھیک ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے اسی طریقے سے کوئی اور آیت اگر جس کے اندر تا کا استعمال ہوا بے شک آپ اس کو توڑ دیں. سیکھنے کے لیے توڑ لیں نا کوئی حرج نہیں. ویسے توڑنا مکروہ ہے لیکن سیکھنے کے لیے توڑ لیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے فتویٰ ملی آپ کو. میں مفتی بھی ہوں میں جامع مسجد افسر کا امام و خطیب بھی ہوں تو آپ کو فتویٰ ملی ہے آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے تو سیکھنے کے لیے آپ بے شک اس کو توڑ سکتے ہیں. کوئی سوال اگر آپ کا ہو بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں اور اپنی کلاس کو اختتام کرتے ہیں. ٹائم 9:10 8:10 میں شروع کیا تھا 9:10 ختم کیا. 1 گھنٹہ پورا آپ کا. جزاکم اللہ. جزاک اللہ.